أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں طلاق کے متعلق ایک بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں پائی جاتی ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں ڈالی گئی ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا تھا. 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار کیا جاتا ہے اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. 3 طلاقوں کو ایک کہنا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اجماع صحابہ کے بھی خلاف ہے. ساری امت اور امت کے بڑے بڑے محدثین اور مفسرین کی آراء اور ان کے نظریات و افکار کے خلاف ہے، جس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں. آج اس درس میں ایک اور بہت بڑی غلط فہمی جو ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے اس کے متعلق کچھ تفصیل عرض کروں گا. آپ حضرات پوری توجہ سے اس مسئلے کو سمجھیں گے. اگر کوئی اشکال ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیں گے، میں اس کا حل آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. گزشتہ درس میں جو مسئلہ زیر بحث رہا اس کے متعلق بہت سارے حضرات نے رابطہ کیا، کچھ اشکالات کیے، اور آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کی تھی کہ ڈاکٹر، پروفیسر اور انجینئر حضرات جو آج کل قرآن کے ترجمے دیکھ کر محقق اور مفسر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور امت کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. چنانچہ کئی حضرات نے مختلف ڈاکٹروں کے اور انجینئر حضرات کے اور پروفیسروں کے نظریات اور ان کی باتیں پھر میرے پاس بھیج دیں. جی اس کو دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. ایک صاحب نے ایک پروفیسر صاحب کا قول نقل کر کے میرے پاس بھیج دیا، کسی نے ایک انجینئر صاحب کا قول بھیج دیا. تو میرا درس اگر پورا سن لیا ہوتا
تو ان لوگوں کی باتیں سن کر میرے پاس نہ بھیجتے۔ ہاں، اگر کسی کو کوئی اشکال ہے، کسی صحابی کا قول پیش کریں، 1400 سال میں جو مفسرین قرآن گزرے ہیں، امام قرطبی ہیں اور بڑے بڑے مفسر، کسی مفسر کا قول پیش کیا جاتا کہ فلاں مفسر نے اس کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے، تو بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ ڈاکٹر کا قول پیش کر دینا، کسی انجینئر کا قول پیش کر دینا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی حجت نہیں ہے۔ بہرحال آج ایک مسئلہ بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طبقے نے یہاں ایک افواہ پھیلا دی ہے کہ یہ جو حلالہ ہے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کسی حد تک تو یہ بات درست ہے، لیکن کلیتاً ان کا یہ جملہ دراصل ایک پروپیگنڈا ہے اور مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے وہ پیچیدہ مسائل، مغلق مسائل اور اہم ترین مسائل عوام جن کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ان کے سامنے وہ مسائل پیش کرنا اور پھر ان کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنا، اس سے امت میں عجیب گمراہی پھیلتی ہے۔ مشکل مسائل کو آسان کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنا، یہ ہے دین کی خدمت، اور اس کی امت کو آج بہت بڑی ضرورت ہے۔ اب ذرا دیکھیے قرآن پاک نے حلالے کو کس طرح بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اس کے آگے تمام مفسرین نے جنہوں نے عربی میں قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، 1300 سال کی تاریخ میں جس مفسر نے بھی سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر لکھی ہے، سب نے لکھا ہے فَإِن طَلَّقَهَا أَيْ ثَلَاثًا، اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، یہ الفاظ ہیں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آج کے نام نہاد مفسر نہیں، جنہوں نے جہالت کا طوق گلے میں ڈال کر قرآن کے معانی کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اور علماء امت نے ان کا ہر دور میں تعاقب کیا ہے اور ان کی اصلاح کی ہے، اور آج بھی ہو رہی ہے۔ تو تمام مفسرین نے لکھا فَإِن طَلَّقَهَا أَيْ ثَلَاثًا، اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ اب آگے قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، بڑے آسان لفظ ہیں۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب اس عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس شوہر سے دوبارہ نکاح کرے۔ جس شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اس شوہر کے ساتھ نہ صلح ہو سکتی ہے، نہ رجوع ہو سکتا ہے، نہ نکاح ہو سکتا ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ جس مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، فلا تحل له، اس کے لیے حلال نہیں ہے اس عورت کے لیے اس مرد سے نکاح کرنا، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ اس عورت کا نکاح ایک دوسرے شوہر سے ہو۔ دوسرے شوہر سے نکاح ہو گیا۔ آگے قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، دوسرے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب اس بیوی اور اس کا جو پہلا شوہر ہے، ان دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے سے رجوع کر لیں اور دوبارہ نکاح قائم کر لیں، نئے حق مہر کے ساتھ پھر سے گھر کو آباد کر لیں۔ فلا جناح علیہما، قرآن کہتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ حلالے کا تصور قرآن نے پیش کیا ہے، میری بات سمجھ میں آتی ہے جی؟ اب ایک حلالہ شرعی ہے اور ایک حلالہ مروجہ ہے۔
اس حلالے کو قرآن نے بیان کر دیا، قرآن کے ترجمے سے آپ نے بات کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ اب ایک اور حدیث ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اور ایک حدیث میں والمحلل بہ، حلال کرنے والا مرد اور حلال ہونے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس کا بھی کوئی مطلب ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ جس حلالے کو قرآن نے ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلالے پر لعنت نہیں فرمائی۔ اب ذرا سمجھیں، ایک ہے حلالہ شرعی جس کو قرآن نے بیان کر دیا، اور ایک ہے حلالہ مروجہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ حلالہ شرعی کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، عورت مغلظہ ہو گئی، اپنے اس شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب اس شوہر سے نہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، نہ رجوع ہو سکتا ہے، نہ صلح ہو سکتی ہے۔ اب یہ عورت طلاق لے کر اس نے عدت گزاری، 3 ماہواری اس کی عدت تھی، عدت گزار کر یہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی۔ اتفاق سے ایک رشتہ آ گیا اس لڑکی کا جو مطلقہ ہے، 3 طلاقیں شوہر دے چکا ہے، اس کا رشتہ آ گیا، دونوں طرف سے دیکھ بھال ہوئی شرعی اصولوں کے مطابق، لڑکی کے خاندان والوں نے راضی ہو کر ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم اپنا رشتہ آپ کو دیتے ہیں، اور مرد والوں کو بھی یہ رشتہ پسند آ گیا، اور باہمی معاملات طے کر کے جس طرح شریعت کے مطابق نکاح ہوتا ہے، حق مہر طے کر کے اس لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو گیا، اور ایک گھر میں یہ لڑکی اب آباد ہو گئی۔ گھر چلتا رہا، گھر آباد رہا، شوہر اور بیوی اکٹھے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد اتفاقاً ان دونوں کی ان بن ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور وہ لڑائی جھگڑا طول پکڑ گیا، بڑھتا چلا گیا۔ چنانچہ اس شوہر نے بھی اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی، 1 دن 2 دن 3 دن قطع نظر اس کے طلاق دے دی۔ چنانچہ اس عورت نے اپنے اس شوہر کی جو دوسرا شوہر تھا اس کی عدت گزارنا شروع کر دی، طلاق تو ہو گئی، طلاق کے بعد اب یہ عورت عدت بیٹھ گئی، 1 یا 2 طلاقوں تک تو شوہر کو رجوع کا حق حاصل، 1 یا 2 طلاقوں کی صورت میں دوران عدت شوہر نے اپنی اس بیوی سے رجوع نہیں کیا، یا اس نے 3 طلاقیں دے دی، اب رجوع کا حق بھی نہیں رہا۔ اس عورت نے عدت گزار لی، عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کو خبر ہوئی کہ میری بیوی نے جو پہلی بیوی تھی اس نے کسی اور جگہ نکاح کیا اور اس کا گھر وہاں آباد نہیں ہوا۔ پھر اس کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ میں اس سے دوبارہ نکاح کروں، رحم آ گیا، اس کو خیال آ گیا، کوئی بھی صورت، چنانچہ اس نے پیغام نکاح بھیج دیا۔ اس لڑکی نے، اس خاتون نے اس کے اس پیغام نکاح کو قبول کر لیا، دوبارہ ان کا نکاح ہو گیا، جائز ہے۔ یہ ہے حلالہ شرعی، شریعت کے مطابق سارا عمل ہوا، اور یہ انتہائی پسندیدہ ہے، شریعت کے عین مطابق ہے، اور یہ باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت، 3 طلاقوں کے بعد اس خاتون نے عدت پوری کی، عدت پوری کرنے کے بعد اسی طرح پھر اس کا نکاح ہوا، کسی مرد نے پیغام نکاح بھیجا، جانبین نے ایک دوسرے کی دیکھ بھال کر کے نکاح کو قبول کر لیا اور نکاح ہو گیا۔
نکاح ہو جانے کے بعد اتفاق سے اس خاتون کا شوہر وفات پا گیا، موت آ گئی اس کو۔ اس کی موت کے بعد اب اس خاتون نے 4 ماہ 10 دن عدت وفات گزاری۔ عدت وفات گزرنے کے بعد پھر پہلے شوہر کو خیال ہوا، اس نے پیغام نکاح بھیجا اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ یہ بھی حلالے کی جائز اور صحیح صورت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ بھی پسندیدہ ہے، بہت اچھا ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس طریقے پر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اور ایک ہے حلالہ مروجہ۔ مروجہ حلالہ کیا ہے ذرا سمجھیے اس کو۔ 3 طلاقیں ہو گئی، 3 طلاقوں کے بعد شوہر صاحب مفتیان کرام کے دروازوں کا چکر لگانا شروع کرتا ہے۔ شوہر، مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر مچھ کے آنسو بھی بہاتا ہے، ہم نے بڑے بڑوں کو روتے دیکھا ہے۔ پہلے نہیں سوچتے، نہ پہلے آ کر ہم سے پوچھتے ہیں، جب حرکت کر بیٹھتے ہیں تو پھر ان کے آنسو نہیں تھمتے۔ کوئی راستہ، یہ راستہ وہ راستہ، پتہ نہیں کتنی باتیں بناتے ہیں۔ اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ ہمارے ہاں شہر کے ایک اہم ترین آدمی ہیں، عید کے دن طلاق دے دی صرف کھانے کے مسئلے پر، اور اکٹھے 3 طلاقیں دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس پہنچ گیا عید کے دن۔ میں نے کہا آج تو چھٹی ہے، کہا جی بہت ضروری مسئلہ ہے، آپ آئیں۔ میں پہنچ گیا، میں نے 3 طلاقیں دے دی، کیا ہوگا؟ میں نے سمجھا دیا مسئلہ، لڑکی والوں کو بھی پتہ چل گیا جو مسئلہ میں نے بتایا۔ 3 مہینے کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، 3 مہینے کے بعد وہی شخص میرے پاس آیا اور آ کر مسئلہ پوچھتا ہے کہ جی اگر کوئی 2 طلاقیں دے دے تو کیا حکم ہے؟ میں نے کہا آپ کا مسئلہ ہے کسی اور کا؟ کہتا ہے میرا۔ میں نے کہا عید والے دن آپ آئے تھے؟ کہا جی میں آیا تھا۔ میں نے کہا اس وقت تو 3 طلاقیں تھیں۔ کہتے نہیں جی وہ 2 تھی۔ میں نے کہا تازہ آپ دے کر کے آئے تھے، اس وقت آپ کو یاد بھی تھا تو 3 تھیں اور مجھے بھی یاد ہیں، اور 3 مہینے کے بعد 2 کیسے ہو گئی؟ کہتے نہیں جی وہ میں نے غلطی سے آپ کو کہہ دیا تھا 3 تھیں، وہ 3 نہیں تھی 2 تھی۔ جب میں نے اس کو پکڑ لیا تو اب ظاہر راز تو راز نہ رہا، کہنے لگا لڑکی والے جو ہیں وہ کہتے ہیں مفتی خالد صاحب سے فتویٰ لے آؤ تو ہم بچی دیں گے ورنہ نہیں دیتے، لہذا آپ مہربانی کریں لکھ دیں۔ میں نے کہا یہ ہے سیدھی بات، پہلے یہ کہہ دیتے مجھے، جھوٹ کیوں بولا آپ نے؟ اچھا، اب اس پر جھوٹ بھی بولنے کے لیے تیار، اور پھر جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے بھی تیار، جھوٹا قرآن اٹھانے کے لیے بھی تیار، اور پھر اس سے بڑھ کر غیروں کے پاس جا کر اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ اور قرآن و سنت کا متفق علیہ فیصلہ اس کو بھی بدلنے کے لیے تیار۔ کس کے لیے؟ ایک لڑکی کے لیے۔ یہ روزانہ میں دیکھ رہا ہوں جی، میرا مشاہدہ ہے، ایک واقعہ نہیں 20 واقعات ہیں۔ اسی عید والے دن ایک دوسرا مسئلہ، بیوی نے شوہر کو ناشتہ دیا، کہا جی یہ ناشتہ ابھی رکھ لیں، میں سو رہا ہوں، اٹھ کے کھاؤں گا۔ وہ جب اٹھا تو کہا جی ناشتہ لے آؤ، تو بیوی نے کہا کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے، جو سالن آپ کے لیے رکھی تھی وہ کھا گئے، آپ کے والد صاحب آئے تھے۔ اب شوہر نے دیگچی اٹھائی اور بیوی کے منہ پہ ماری اور 3 طلاقیں دیتا ہوا نکل گیا۔ ایک ہی عید والے دن کے 2 واقعے میرے پاس آئے، ایک ہی نوعیت کے۔ تم اتنے بہادر اور اتنا جوان ہو کہ تم نے صرف کھانے اور سالن پر 3 طلاقیں دے دی، اب روتے کیوں ہو؟ اب جھوٹ کیوں بولتے ہو؟
اور پھر مارنا بیوی کو، یہ تو عجیب حماقت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی مسئلے پر اپنی بیوی کو مارا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی کہ یہ بیوی کو مار کر کے آئے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اور غصے میں آ گئے، فرمایا انجشہ، یہ الفاظ تھے، ڈانٹ کر فرمایا یہ شیشے کی کانچ ہے، تم اس کو توڑ کر جوان مردی دکھا رہے ہو۔ یہ الفاظ ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک کمزور ہے خاتون، تمہارے ماتحت ہے، تمہارے گھر میں رہتی ہے، تمہارے سارے کام کرتی ہے، تو تمہاری جوان مردی یہاں آ کر ٹوٹی کہ بیوی کو تم نے مار دیا۔ غصے کا اظہار فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی عجیب معاملہ ہے۔ بہرحال میرے موضوع سے ہٹ کر کے ہے، بات کو سمجھیے جی۔ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اب 3 طلاقوں کے بعد مفتیان کرام کے دروازوں پر کوئی راستہ نکالو، کوئی ترتیب بن جائے جی، بس ایک دفعہ کہہ دو ان کو۔ میں نے 1000 مرتبہ کہا کہ میرے کہہ دینے سے حرام حلال نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ ساری دنیا کے مفتی بھی فتویٰ دیں، جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا۔ کسی کے فتوے سے حلال حرام نہیں ہوتا اور حرام حلال نہیں ہوتا۔ حلال وہ ہے جس کو قرآن و سنت نے حلال فرما دیا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا، وہ حرام ہی رہے گا، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب جب وہ تنگ کرتے ہیں تو مفتی صاحبان ایک جملہ بول دیتے ہیں، بھئی حلالے کے بغیر یہ بیوی تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ جب مفتیان کہتے ہیں نا حلالے کے بغیر نہیں آ سکتی، تو اس حلالے سے مراد یہ حلالہ ہوتا ہے جو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا اور جس کا ترجمہ اور جس کی تفصیل میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں معاشرے میں مروجہ حلالے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد تلاش کرو جی، کوئی مرد پکڑو، کسی مرد کو پکڑ لیا، اس کو چوری چوری کہتے ہیں، ایک لڑکی ہے اس کا نکاح کرتے ہیں تمہارے ساتھ، ایک رات تم اس کے ساتھ رہو، ہم بستری کرو اور صبح اس کو طلاق دے دو۔ ہماری مجبوری ہے، ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے۔ یہ ہے مروجہ حلالہ۔ اس حلالے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، حلال ہونے والی عورت پر بھی اور حلال کرنے والے مرد پر بھی۔ لیکن ایک مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، اگر کسی نے ایسی حماقت کر لی، اس پر لعنت ہے، انتہائی خطرناک گناہ ہے، لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا اور یہ عمل ایسے ہو گیا کہ اس خاتون کا دوسری جگہ نکاح ہو گیا پہلے شوہر کی عدت کے بعد، پھر اس نے نکاح کے بعد ہم بستری کر کے اس کو طلاق دے دی اور پھر اس کی عدت گزر گئی تو پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ اس کا نکاح ہو گیا، تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ طریقہ کار غلط ہے، کام حرام کیا گیا، لعنت والا کام کیا گیا، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا۔ مسئلہ سمجھیے۔ اب یہاں ایک اور غلط فہمی پھیلا دی جاتی ہے اور وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ غلط فہمی یہ پھیلائی جاتی ہے کہ دیکھو مولویوں نے حلالہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی تھی، اس حلالے کو جائز قرار دیا ہے۔ دیکھو جی مولویوں کے کام، یہ پروفیسر اور انجینئر عوام کا اس طرح ذہن خراب کر، دیکھو جی مولویوں کا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور یہ کہتے ہیں پہلے شوہر کے ساتھ نکاح حلال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ سونے والوں کو جگاتے بھی رہیں جی۔
سونا منع ہے جی. بیدار ہو کے بیٹھیں. یہاں فضائل نہیں ہیں، مسائل ہیں. ہمارے حضرات تو فرماتے ہیں مسائل عام طور پر بیان نہ کیے جائیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے سد باب کے لیے، اس کے رد عمل میں ان مسائل کو بیان کرنا از حد ضروری ہو چکا ہے. فضائل میں تو سونا جائز ہے، لیکن مسائل میں وہ پھر کوئی بات سنی کوئی نہ سنی، تھوڑی سی سنی وہ ذہن میں رہ گئی تو پھر کہا جی مولوی صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، یہ پتہ نہیں، پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم نیند میں تھے. پھر اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے پوری توجہ سے بیٹھیں. ویسے ہمارے حضرت جی، حضرت صوفی صاحب کا مزاج بھی ایسے تھا، جب سبق پڑھاتے تھے تو کسی کو نہ سونے دیتے تھے نہ ادھر ادھر توجہ کرنے دیتے تھے. فرماتے تھے پوری توجہ میری طرف رکھیں، سبق ہے، مشکل سے سمجھ میں آئے گا. تو بس حضرت جی سے مزاج لیا ہوا ہے، تو دل یہی چاہتا ہے کہ جب دین کی بات ہو تو پوری توجہ کے ساتھ ہو. ناراض ہو گئے؟ اچھا بیٹھ رہے ہیں. میں نے کہا جا رہے ہیں. ناراض ہونا منع ہے جی. جزاکم اللہ جی. توجہ فرمائیں. اب یہ پروپیگنڈا ہو گیا کہ دیکھو جی مولویوں نے ایک حرام چیز کو جائز کہہ دیا. اس پر میں آپ کو 3 مثالیں پیش کرتا ہوں. 3 مثالیں آپ حضرات اتنی آسان اور اتنی سادہ اور اتنی عام فہم، انشاءاللہ آپ بھی مجھے فتویٰ دیں گے. ایک مثال پہلی، ایک صاحب نے کسی کی چھری چوری کر لی. چھری چوری کرنا کیا ہے جی؟ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے. کوئی اس کو جائز کہہ سکتا ہے؟ نہیں، بہت بڑا جرم ہے. وہ چوری کی چھری لے کر گھر آ گیا اور گھر آ کر اس نے سبزی کاٹی اور پھل کاٹے اور کھا گیا. سب دیکھتے رہے. ایک دن وہ چھری بہت اچھی تھی اور بڑی تیز تھی. اس نے اپنا مرغا، کسی اور کا نہیں، اپنا مرغا اٹھایا، پکڑا اور اس کو ذبح کر لیا، اور پھر اس کو پکا بھی لیا اور کھا بھی لیا. یا ایک بکری کو اس نے ذبح کر لیا، ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر اس کو کھا لیا. اب ذرا بتائیے، چھری حرام کی تھی، چوری کی تھی، ناجائز طریقے سے لی گئی تھی. اب یہ جو بکری ذبح ہوئی، مرغا ذبح ہوا، یہ مرغا اور بکری حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ کیوں حرام ہو گئی جی؟ بکری حلال ہے، اس کا کھانا حلال ہے. پاکستانی دنیا کے کسی مفتی کے پاس آپ چلے جائیں، آپ جا کر فتویٰ لیں کہ ایک آدمی نے چھری چوری کی، چوری کی چھری ہے، بڑی قیمتی تھی، اس سے مرغا ذبح کیا، بکری ذبح کی، تو سارے مفتیان آپ کو فتویٰ دیں گے کہ یہ جانور حلال ہے، اگرچہ اس نے کام حرام کیا، بہت برا کیا، بڑا جرم کیا. اس کو چھری چوری نہیں کرنی چاہیے تھی. اس نے جو چھری کو چوری کرنے کا ارتکاب کیا، یہ ناقابل معافی ہے. لیکن اس چھری کا کام ہے کاٹنا، ایک سبب ہے نا، اس نے کاٹ دیا، اس کا قصور تو نہیں ہے، وہ حلال ہے. ایک مثال. بات سمجھ میں آئی جی؟ دوسری مثال اس سے بھی زیادہ آسان. ایک آدمی کسی کپڑے کی دکان پہ گیا، ایسے کرنا نہیں ہے کسی نے، دکان پہ گیا، وہاں جا کے اس نے ایک تھان کپڑے کا چھپا لیا چادر کے اندر، پتہ بھی نہیں چلا دکان والوں کو، چھپا کر کے لے آیا، چوری کر لی اس نے. اور یہاں آ کر اس نے اس تھان کو کٹوایا اور کٹوا کر کے اپنے کپڑے سلوا لیے، اور جمعہ کے دن اس کو پہنا، نئے کپڑے خوشبو لگا کر جمعہ کی نماز کے لیے صف اول پر آ کر بیٹھ گیا، اور جمعہ کی نماز اس نے ادا کی، اور اس کے بعد باقی نمازیں بھی پڑھتا رہا. اب اس میں 2 پہلو ہیں. اس نے جو دکان پر جا کر کپڑا چوری کیا، کیا کیا جی؟ حرام کام کیا. یہ قابل ملام اور قابل لعنت ہے، بہت برا کام کیا اس نے.
پھر آ کر اس کو کٹوا دیا، یہ بھی جرم کیا اس نے، سلوایا وہ بھی جرم کیا اس نے، اور پہن لیا یہ بھی جرم ہے۔ اب فتویٰ یہ ہے، کیا ان کپڑوں کے ساتھ کوئی نماز پڑھے تو اس کے فرض ادا ہو گئے یا دوبارہ پڑھے گا؟ فرض ادا ہو گئے، نماز ہو گئی اس کی، کوئی مفتی بھی نہیں کہے گا کہ اس کی نماز نے بھی نماز دوبارہ پڑھے۔ لیکن سارا کام اس نے حرام کیا، ناجائز کیا۔ ایک سبب ہے، اس سبب دیکھیں اللہ تعالی نے ہر چیز کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے۔ اور تیسری مثال، ایک چودھری صاحب تھے، مالدار تھے، اس نے کسی غریب آدمی کی زمین پر غصباً قبضہ کر لیا۔ اس غریب نے جا کر عدالت میں مقدمہ دائر کیا، اور یہ با اثر تھا، مالدار تھا، اس نے تمام مقدمات میں اس کو شکست دے کر اپنا قبضہ برقرار رکھا، اور وہ جانتا ہے کہ یہ زمین میری ذاتی نہیں ہے، مغصوبہ ہے، میں نے غصب کی ہے، جبراً اور زبردستی میں نے لی ہے۔ چنانچہ اس زمین پر اس نے باغات لگا دیے، کاشتکاری شروع کر دی، اور ایک دن اس کو خیال آیا وہ اسی باغ میں بیٹھ کر وضو کر کے اسی باغ میں نماز پڑھتا ہے، یہ غصب کی زمین ہے، گویا کہ بہت سارے جرائم کے بعد اس کو حاصل ہوئی ہے۔ اب اس زمین پر جو یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ہوئی کہ نہ ہوئی؟ نماز ہو گئی، لیکن جس جگہ یہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ اس پر لعنت کر رہی ہے۔ کام اس نے سارے برے کیے ہیں، لیکن یہ عمل یہ ہو گیا۔ بالکل اسی طرح آپ سمجھیں کہ پہلے شوہر نے اور لڑکی والوں نے مل کر ایک لڑکا تلاش کیا ایک رات کے نکاح کے لیے، یہ حرام کام ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن اللہ المحلل، فرمایا اس طرح کا جو بھی کام ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت کے الفاظ نکلے ہیں۔ حالانکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ما ابعث لعانا، اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، ولیکن ابعث رحمت للعالمین، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ طائف کی وادیوں میں لوگوں نے کتنا ظلم کیا، پتھر برسائے، آپ نے ان کے لیے دعائیں دی، ان کو دعائیں دی، بد دعا نہیں فرمائی، اتنا رحمت۔ لیکن یہ کون سا ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اس مسئلے پر آپ کی زبان مبارک سے لعنت کے الفاظ نکل گئے؟ معلوم ہوا یہ بڑا سخت اور خطرناک ہے۔ زبان نبوت سے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل، حلال کرنے والا مرد اور حلال ہونے والی عورت، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ دونوں نکلے ایک کے پاس، پہلے تو ہفتہ سوچتے رہے جی کون سا ایسا ہوگا، کون سا ایسا بندہ ہوگا جو راز بھی رکھے اور جناب چپکے میں سارا کچھ ہو بھی جائے۔ اب گئے اس کے پاس، بھی ایسا ایسا ہو گیا، مجبوری ہے تو ہم نکاح کرتے ہیں، بتانا بھی کسی کو نہیں۔ یہ کیسا نکاح ہے جی؟ اچھا خیال کرنا، زیادہ خوش نہ کرنا اور صبح پھر اس کو طلاق دے دینا، یہ کون سا نکاح ہے؟ نکاح کی کون سی قسم ہے؟ یہ ہے مروجہ حلالہ، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی ہے۔ اب اس کے ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے بھی کام ہیں سب پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن سارے لعنت والے کام ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ کسی دنیا کے مفتی سے جا کر کے پوچھیں کہ اس لڑکی کا نکاح اس طریق پر ہوا، اور نکاح کے بعد ہم بستری ہوئی، ہم بستری کے بعد شوہر نے صبح اس بیوی کو طلاق دے دی، طلاق کے بعد پھر وہ پہلے شوہر سے عدت گزارنے کے بعد نکاح کرتی ہے، نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کو سب فتویٰ دیں گے ہو جائے گا۔ جس طرح وہ 3 مثالیں آپ کو میں نے دی۔ اب پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے، دیکھو جی مولویوں کو دیکھو جی، جس حلالے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہے، یہ کہتے ہیں جائز ہے۔
میرے دوستو کوئی مولوی بھی جائز نہیں کہتا، گناہ کو ہر کوئی گناہ کہتا ہے۔ جس کام پر لعنت ہے وہ میرے کہنے سے لعنت ختم نہیں ہو سکتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ لعنت ہی رہے گی۔ لیکن فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ جس طرح اس چھری سے بکری کو ذبح کر دیا جائے تو بکری حلال ہو جاتی ہے، ایسے ہی اس طلاق والے سارے معاملے اور نکاح والے معاملے کو کرنے کے بعد اگر اس عورت کو طلاق دے دی جائے تو پہلے شوہر کے لیے یہ حلال ہو جاتی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، بالکل آسان اور واضح مسئلہ ہے۔ اب طلاق کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں وہ مکمل ہو گئی، طلاق کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں وہ مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس سے طلاق کے اسباب کیا ہیں، طلاق مرد کیوں دیتا ہے بیوی کو، وہ اسباب آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا۔ وہ کئی اسباب ہیں، ہر ایک سبب کو الگ الگ آپ حضرات ان اسباب کو سمجھیں، ان اسباب کا علاج کریں۔ طلاق ان اسباب کا علاج نہیں ہے، وہ حماقت ہے۔ ان اسباب کو ختم کیا جائے۔ مثال کے طور پر طلاق دینے کا اور 3 طلاقیں ایک مجلس میں اکٹھے دینے کا سب سے بڑا سبب دینی علوم سے ناواقفیت ہے، جہالت ہے، یہ اس کا اصل سبب ہے۔ ایک سبب میں بتا رہا ہوں۔ اب اس کا حل کیا ہے جی؟ صحیح دینی رہنمائی حاصل کی جائے، نوبت ہی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر کوئی 3 طلاقیں دے دے گا تو 3 ہو جائیں گی۔ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا یہ دنیا ہے، چوری حرام ہے، منع ہے، لیکن کوئی کرے تو ہو جاتی ہے نا جی، یا نہیں ہوتی؟ 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن کوئی دے گا تو ہو جائیں گی نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا میں جو جائز ہو وہی ہو، جو ناجائز ہو وہ ہو ہی نہ۔ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ ہے گناہ، اگر کوئی کرے گا تو وہ گناہ ہو جائے گا، اور وہ چیز بھی اس پر اس کا جو نتیجہ وہ بھی مرتب ہو جائے گا۔ اس لیے 3 طلاقیں دینے سے کلیتاً بچنا چاہیے۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلے دروس میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔